رزق جو ہے وہ ہماری بھاگ دوڑ سے ہمیں نہیں ملتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص رات کے وقت چودھویں کا چاند چڑھا ہوا ہو اور کھلا آسمان ہو اور سامنے اور اس تالاب کے اندر چاند کا عکس آ رہا ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ چاند تو تالاب میں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مطلب دنیا میں جتنے چلنے والے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اچھا جی، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ رزق کے لیے پریشان رہتا ہے اور اس کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، صبح نکلتا ہے اور سارا دن رزق کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اس کے بعد رات کو تھکا ہارا واپس آتا ہے۔ لیکن اصل میں رزق جو ہے وہ ہماری بھاگ دوڑ سے ہمیں نہیں ملتا۔ یقیناً اس کا ایک سبب ہے کہ انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اللہ پاک روزی دیتے ہیں، لیکن روزی اصل میں ہماری محنت سے نہیں ملتی، روزی تو اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں، روزی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص رات کے وقت چودھویں کا چاند چڑھا ہوا ہو اور کھلا آسمان ہو اور سامنے اور اس تالاب کے اندر چاند کا عکس آ رہا ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ چاند تو تالاب میں ہے، اور وہ اس چاند کو پکڑنے کے لیے اس تالاب میں چھلانگ لگا رہے، تو کیا وہ اس چاند کو پکڑ لے گا؟ نہیں، چاند وہاں تالاب میں نہیں، چاند تو آسمان میں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا رزق بھی آسمان میں ہے۔ روزی کا دروازہ اللہ پاک کے عرش کے بالکل ساتھ ہے، اور وہاں سے ہر ایک کے لیے روزی براہ راست اللہ اتارتے ہیں۔ تو جس قدر ہم اعمال کو اختیار کریں گے، اللہ کی بندگی، اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے، تو اللہ پاک آسان روزی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رویا کرتے تھے، اللہ نے ان کے سامنے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے خزانوں کے ڈھیر لگا دیے، وہ بادشاہوں کے جو کنگن ہوتے تھے ان سے پیروں سے کھیلا کرتے تھے، اور رویا کرتے تھے کہ کہیں اللہ پاک نے ہمیں ہماری عبادتوں کا صلہ دنیا میں تو عطا نہیں کر دیا، سب تو ہم نے آخرت کو بنانے کے لیے کیا تھا۔ اور ساتھ میں کہتے تھے کہ اگر ہم دنیا کی محنت میں لگتے اور لگ کر سرما ہو جاتے تب بھی ہم اتنا مال کما نہیں سکتے تھے جتنا اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت کرنے میں عطا کیا۔ تو روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہوگی۔ ایک قافلہ مدینے کے باہر سے آ رہا تھا، تو ان کے پاس کھانا زیادہ راہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے 2 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تم ان سے جا کے درخواست کرو کہ وہ ہماری زیادہ راہ کا کچھ انتظام کر دیں۔ تو وہ 2 بندے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان آیات کو پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مطلب دنیا میں جتنے چلنے والے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ تو انہوں نے یہ سنا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب روزی اللہ کے ذمے ہے تو پھر ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، ہمیں روزی اللہ ہی دیں گے۔ تو وہ یہ آپس میں مشورہ کر کے واپس چلے گئے۔ جب وہ وہاں واپس گئے تو وہاں 2 ڈول سالن کے آئے ہوئے تھے، اور وہ ان سب نے جو ہے وہ اس سے سیر ہو کے کھایا، اور اس میں سے کافی سالن بچ گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے دے آتے ہیں مدینہ میں، کیونکہ وہ سمجھے کہ انہوں نے ہمارا انتظام کیا ہے کھانے کا، ہم نے اپنے 2 بندے بھیجے تھے اس وجہ سے۔ لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو لا کے وہ ڈول دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تو نہیں بھیجے۔ تو پھر ادھر جو 2 بندے تھے جن کو بھیجا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے اور آپ یہ آیت شریفہ تلاوت فرما رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ روزی تو اللہ کے ذمہ ہے، تو ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جب ہم واپس گئے تو یہ ڈول آئے ہوئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ روزی تمہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری روزی اللہ کے ذمہ ہے، ہم خود کو اللہ کے حکموں کے پاس ایسے ہی برکت والی آسان روزی عطا فرمائیں گے۔ جو انسان 9 گھنٹے میں محنت کر کے کماتا ہے وہ 2 گھنٹے میں عطا کریں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ہم خود کو اللہ کے حکموں کے پابند بنا کے چلیں۔